لایا ہمارے درمیان؟ اگر اتحاد اتفاق نہیں کر سکتے ہو کم سے کم اپنے کارکنوں کو بولو، پی ٹی ایم ہے، این ڈی ایم ہے، اے این پی ہے، پشتونخوا ہے، نیشنل پارٹی ہے، بی این پی ہے، جو بھی ہے، یہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سمجھا دے کہ گالی شالی نہیں دے، اتحاد اتفاق نہیں کر سکتے ہو، گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس طرح کی بے شرم طوفان بدتمیزی کی جو باتیں ہم سن رہے ہیں ٹویٹر پہ، اس سے تو جوان مایوس ہوتے ہیں۔ میں آفر کرتا ہوں کوئٹہ کے لیول پہ، بلوچستان کے لیول پہ، صوبہ پشتونخوا کے لیول پہ، جس دن میں کسی پارٹی میں گیا پھر یہ 8 اگست بھی متنازع ہو جائیں گے۔ اس میں پنجابی مرا ہے، اس میں کشمیری مارا گیا ہے، اس میں سندھی مارا گیا ہے، اس میں بلوچ مارا گیا ہے، اس میں پشتون مارے گئے ہیں، اس میں غیر مسلم مارے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو ایک روایات ہے اس کے تحت جس طرح ہم اپنے شہداء کو ان کی جدوجہد، ان کی قربانیاں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور یقیناً وہ خراج عقیدت اور خراج تحسین اور سلام پیش کرنے کی مستحق بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے قومی وطن، قومی شناخت، قومی جمہوری حقوق کی جدوجہد کے لیے جو جدوجہد کیا اور ثابت قدم رہے اور آخر دم تک انہوں نے جس نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا اور اس نظریے، اس راستے، اس منزل کی تلاش میں انہوں نے طرح طرح کی تکالیف، مسائل، مشکلات، ثابت قدمی، جوان مردی، ہمت اور بہادری کے ساتھ وہ جدوجہد کرتے رہے۔ میں اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ساتھیوں، شہید لطیف لالا آپ کے لیے ایک سیاسی کارکن اور ایک سیاسی اکابر کی حیثیت رکھتے ہوں گے، لیکن ہم وکیلوں کے لیے شہید لطیف لالا کی حیثیت ایک اکیڈمی کی تھی، ایک لیگل اکیڈمی تھی ہماری، اور ہماری جتنی رہنمائی ہمارے ان اساتذہ نے، ان اکیڈمیز نے کی ہے، وہ کسی بھی انسٹیٹیوشن نے جو ہمیں ڈگریاں عطا کرتی ہے انہوں نے ہمیں اتنی نہ رہنمائی دی، نہ ہمیں اتنا پالش کیا جتنا ہمیں ان اکیڈمیز نے کیا، جس کو ہم نے گوا دیا۔ ساتھیوں، لطیف لالا صف اول کے سپاہی تھے، رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اور جہاں پہ بھی مظلوم قوموں یا مظلوم عوام کی بات آتی تو شہید لطیف لالا صف اول میں کھڑے رہتے اور صف اول میں ان کی آواز اٹھتی، اور وہ ببانگ دہل اپنی آواز اٹھاتے بھی اپنے الفاظ سے، اور بنا کسی خوف کے، بنا کسی خوف اور تردد کے وہ ببانگ دہل اپنی بات رکھتے تھے، کبھی بھی اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے کہ میری یہ بات جسے میں عوام کی آواز سمجھ کے کر رہا ہوں اس کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے۔ انہوں نے ہمیشہ بہت ہی واضح الفاظ میں نہ صرف اپنی بات رکھی بلکہ اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے یہ سکھایا کہ انسان کو کبھی بھی تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ مذمت کرتا ہوں، دلی تعزیت کرتا ہوں، اور اس 80 سالہ عمر رسیدہ قانون دان یا قوم کا جو پہچان تھی اس کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دوستو، یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ ایسے ہمارے اکابرین
جو قانون کی پاسداری کریں یا اس ملک کے پارلیمانی جمہوری نظام کی یا سیاسی جمہوری جدوجہد میں اپنا کردار ادا کریں، ان کو جسمانی صورت میں ہم سے الگ کیا جاتا ہے، لیکن یہ زندہ ہوتے ہیں رہتی دنیا تک۔ میں سمجھتا ہوں آج لطیف لالا آفریدی وہ سب کے دلوں میں زندہ ہے، پورے ملک، نیشنلی اور انٹرنیشنلی، تمام سول سوسائٹی، سیولائزڈ لوگوں نے، جمہوریت پسند لوگوں نے، سیاسی کارکنوں نے اس بے ایمانہ قتل کی، جو کہ اس ادارے کے اندر سر عام جا کر جو ادارہ انصاف فراہم کرتا ہے اس کو شہید کرنا، وہ صرف یہ میسج دینا کہ اس ملک میں جہاں کسی کا دل چاہے وہ بآسانی کسی انسان کا جان لے سکتا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ کنن لطیف لالا په عمر کې د موږ ډیر مشر و، موږ د بچیانو که زه دا وایم کیدای شي د لمسیانو په ځای کې به راځو، خو د دې سیاست د لارې یو 15 ورځې د ډیر نږدې موږ هم لیدلی و۔ لطیف لالا کو ایک مرتبہ پھر ان کی سیاسی، جمہوری، ادبی اور عدالتی، وکالتی، انسانی خدمات پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ان کے جو مشن ہے، ان کے جو ملی ارمان رہے ہیں، اس کی تکمیل کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں پارٹی کے طور پہ ہم کام کریں گے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ یہاں پر شہید لطیف لالا کی زندگی، ان کی جدوجہد، ان کی قربانیوں اور ان کے افکار کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ شہید لطیف لالا کی سیاسی زندگی، ان کی جدوجہد، قوم کی سیاست میں ان کی کنٹریبیوشن اور اس جدوجہد میں ان کی قربانیوں کے بارے میں شاید ہم انصاف نہ کر سکیں ان کی اس قربانیوں کے ساتھ، اس جدوجہد، کیونکہ ہماری زندگی سے، ہماری عمر سے ان کی قربانیاں، ان کی جدوجہد کافی زیادہ ہیں۔ 50 سال سے زیادہ ان کی عملی جدوجہد رہی، اور ان 50 سالوں میں ان کے لیے سب سے مقدس، ان کے لیے سب سے عزیز اپنے نظریات اور اپنے افکار رہے۔ جس سیاسی لہر میں وہ سیاست میں آئے 1960 کی دہائی کے پہلے حصے میں، اس کے دوسرے حصے میں میں بھی سیاست میں آیا، تو اس طرح سے ہمارا تعلق واسطہ رہا۔ 1966، 67، 68 میں پشاور میں خیبر بازار میں 2 دفتر تھے، ایک افضل بنگش صاحب کا دفتر تھا مزدور کسان پارٹی کا، اور ایک اجمل خٹک صاحب بیٹھتے تھے، نیشنل عوامی پارٹی کا دفتر تھا۔ تو وہاں پہ لطیف صاحب سے ملاقاتیں میری ہوئی، اور اس کے بعد ساری زندگی ہماری دوستی، قربت اور ساتھی گیری رہی۔ ایک سے پہلے جشن خیبر کا مشاعرہ تھا، احمد فراز ہمارے شاعر تھے، دوست بھی تھے ہمارے، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا اور ایک طرح سے پیشن گوئی کی۔ انہوں نے کہا، یعنی ایوب خان کا بیٹی نظام، انہوں نے کہا کہ گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، گر روشنی یہی ہے تو اے بد نصیب شہر، یہ تیرگی ہی تیرا مقدر لگے مجھے۔ لیکن پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، وہ مطمئن کہ سب کی زباں کاٹ دی گئی، ایسی خاموشیوں سے مگر ڈر لگے مجھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد پھر تحریک شروع ہوئی ایوب خان کے خلاف، بہت بڑی تحریک۔ تو لطیف افریدی صاحب نے پشاور یونیورسٹی سے LLB کیا، اس کے بعد انہوں نے اکنامکس میں MA کیا، اور جب وہ باہر نکلے تو پہلے مزدور کسان پارٹی میں شامل ہوئے، جو ایک سوشلسٹ انقلاب کے لیے اور ایک طبقاتی انقلاب کے لیے کام کر رہی تھی، اس میں شامل ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں قومی تحریکوں نے زور پکڑا، بلوچستان یہاں پہ نیشنل عوامی پارٹی کی منتخب حکومت کو غیر آئینی طور پر ختم کیا گیا۔ میرے لیے لطیف لالا پر کچھ بھی بولنا اور ان کی زندگی پر اس کی تفصیلات بیان کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے،
اور پھر خصوصی طور پر جب ہمارے استاد افراد صاحب خٹک صاحب اس کی زندگی پر روشنی ڈالے تو اس کے بعد ہمارا پھر بولنا وہ یقیناً ایک بہت مشکل کام بن جاتا ہے. فرمایا کہ ان کی زندگی کی تھوڑی بہت عکاسی انہوں نے کی 1943 میں خیبر ایجنسی تیرا میں وہ پیدا ہوئے اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ ہائی اسکول پشاور میں وہاں سے انہوں نے میٹرک کیا. اس کے بعد پھر وہ پشاور یونیورسٹی گئے. پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے لا اور اکنامکس میں پھر ماسٹر کیا. اور پھر ایوب خان کے زمانے سے ان کا رجحان انقلابی نظریات اور جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہ سوچ و فکر ان میں اسٹوڈنٹ لائف سے تھی. اور پھر اسٹوڈنٹ لائف میں ہی اسی سلسلے میں انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ تنظیم بنائی اپنے ہم خیال اور ہم فکر ساتھیوں کے ساتھ. پھر اس کے بعد نیشنل عوامی پارٹی اور اس کے بعد پھر مزدور کسان پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل پارٹی. اور پھر جب ایم آر ڈی بنی ایم آر ڈی کی بھی وہ صوبائی کنوینئر تھے. عوامی نیشنل پارٹی جب بنی عوامی نیشنل پارٹی کی بھی وہ صوبائی صدر رہے. تو ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری ہے. کیسی زندگی گزاری کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمر میں بھی شاید میں نے اپنے آپ سے بھی زیادہ ان کو فعال دیکھا. اور ایسے بھرپور زندگی تھی ان کی کہ اس 80 سال کی عمر میں بھی وہ اتنے ایفیشنٹ تھے, وہ اتنے ان میں فعالیت تھی کہ اتنی فعالیت ہم آج کل کے نوجوانوں میں بھی بہت مشکل سے دیکھتے ہیں. اور میں تو بطور ان کے ایک شاگرد کے اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ آج میں جو کچھ بھی ہوں, میں جس مقام پہ بھی کھڑا ہوں, جو کچھ بھی میں نے اپنی زندگی میں اپنی سیاست میں حاصل کیا ہے, اس میں ایک کافی بڑا حصہ لطیف افریدی صاحب کا بھی ہے. کیونکہ اور میں صرف کہ میری مثال نہیں ہے, میری طرح وہ تقریباً انہوں نے نصف صدی سے زیادہ انہوں نے سیاست کی اور کئی نسلوں کو انہوں نے پروان چڑھایا اور ان کی پولیٹیکل مینٹورنگ کی ہے. تو وہ ایک ایسی شخصیت تھے جن کا نعم البدل میرے خیال میں وہ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو وہ ان کا نعم البدل ہمیں مل نہیں سکے گا. اور وہ جو حالات چھوڑ کر گئے ہیں, ہمارے پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا, پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زمانے سے جب بھی کوئی مشکل وقت ہمارے اوپر آتا تھا تو ان دا بیک آف آور مائنڈ ایک بات ہمارے ذہن میں ہوتی تھی کہ بھائی اگر بہت بھی کچھ برا ہو جائے تو لطیف لال آخر میں ہے اور وہ ہمیں اس حالات سے وہ ریسکیو کر کے نکال دیں گے. تو وہ لطیف لالا کا سایہ وہ ہمارے سر سے اٹھ گیا. تو یقیناً میں نے ان کے جنازے پہ بھی یہ بات کی تھی کہ وہ انہوں نے تقریباً ان کی جانے سے پورا پشتونخوا وطن یتیم ہو گیا ہے. بلکہ اس ملک کے رہنے والے جتنے بھی محکوم اقوام ہیں ان سب کے سروں سے ایسا بڑا سایہ اٹھ گیا ہے جو ہر مشکل وقت میں, ہر تکلیف دہ وقت میں اور ایسے حالات میں بھی وہ ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے جب ہر طرف خاموشی ہوتی تھی. جب یک چند آوازیں ہوتی تھی تو ان میں سے ایک آواز لطیف لالا کی بھی ہوتی تھی. اور لطیف لالا کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ وہ الفاظ کے ہیر پیر سے کام نہیں لیتے تھے. وہ بڑے بلنٹ اور بڑے واش اگاف اور بڑے کل الفاظ میں وہ گھما پھرا کر بات کرنے والے نہیں تھے, بالکل اسٹریٹ فارورڈ اور صاف بات کرتے تھے. اور وہ ان کی پوری زندگی میں وہ چیز ان کا خاص ہے.